میرے سننے اور دیکھنے والے عزیزوں دوستوں، یہ جو کتاب کھلی ہوئی ہے اس کا نام ہے توراہ۔ یہ یہودیوں کی سب سے پوتر، سب سے اہم اور بنیادی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر خاص کر کے ہندوؤں کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے لے کر کے آؤں گا۔ اس سے پہلے ایک بات خیال میں رکھنی چاہیے اور خیال میں ہونی بھی چاہیے کہ مسلمان، دنیا بھر کے مسلمان جو فلسطین کا سمرتھن، فلسطین کا سپورٹ کر رہے ہیں، فلسطین کے پکش میں آواز اٹھا رہے ہیں، وہ کس وجہ سے آواز اٹھا رہے ہیں، کارن کیا ہے؟ اور پھر جو برہمن ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ خیال رہے کہ میں نے برہمن کا نام لیا ہے، ہندوؤں کا نہیں لیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ہندو کہیں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے سوا جتنے لوگ ہیں سب اس میں شامل ہیں، اس لیے میں نے برہمن کا نام لیا ہے۔ اور برہمن ہی عموماً انسانیت کے ہر جگہ دشمن نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ اور بھی ہیں جو برہمن کے ہاں میں ملا رہے ہیں، وہ دراصل برہمن کے غلام ہیں یا برہمن کی ناجائز اولاد ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنی اصل بات کی طرف کہ مسلمان فلسطینیوں کا سپورٹ کیوں کر رہے ہیں۔ تو اس کی کئی وجہیں ہیں اور وجہیں سمجھ میں بھی آتی ہیں، جیسا کہ مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی وہاں موجود ہے جو اسرائیلیوں کے قبضہ میں ہے۔ دوسری چیز کہ مسلمانوں کے ملک پہ اسرائیلیوں نے زبردست قبضہ کر لیا ہے اور قبضہ کر کے وہاں کے اصل باشندوں کو نکال دیا ہے۔ تیسری بات یہ بھی ہے کہ وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ چوتھی بات یہ بھی ہے کہ فلسطینی مظلوم ہے اور اسرائیل ظالم ہے، اور اسلام نے ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کا حکم دیا ہے، آدیش دیا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں، یہ وجہ ہیں جن کے کارن ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، فلسطین کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ظالم اسرائیل کو تہس نہس کر دے، برباد کر دے، ختم کر دے، نام و نشان مٹا دے، اور جو فلسطین کی حمایت ہے اس کا بھی حشر اسی طرح کا ہو۔ اب یہ بات کہ برہمن یا برہمن کے غلام اسرائیلیوں کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں، تو بات سیدھی ہے کہ برہمن کی بنیاد ہی ظلم پہ رکھا گیا ہے۔ ہندو دھرم پہ جتنی بھی میری ویڈیو ہے، آپ کسی ایک ویڈیو کو پوری دیکھ لیں، بات مکمل سمجھ میں آ جائے گی۔ اصل میں یہ برہمن جو ہے وہ پرشورام کے پجاری ہیں۔ پرشورام وہ ہے جنہوں نے لاکھوں بچوں کو ماں کی کوکھ میں مار دیا تھا، پیٹ میں۔ تو پھر یہ جو برہمن پرشورام کے پجاری ہیں، اب پرشورام کا یہ کام تھا، اس کے علاوہ بھی پرشورام نے کروڑوں اربوں لوگوں کو، چھتری راجپوت لوگوں کو مارا کہ ایک بھی زمین پر راجپوت کو نہیں چھوڑا۔ پھر اس کے بعد اس کی عورتوں سے، اس کی ماں بہن سے برہمن
ان کی ماں بہن کو برہمن استعمال کر کے اس سے بچہ پیدا کروائیں اور پھر اسی کا نام راجپوت چھتریہ رکھیں، اور اس طرح سے یہ نسل چلی ہے۔ آپ چھتریہ پر اوشو کی یوٹیوب پہ بات سن لیں، بڑی مزیدار ہے، بڑی ہنسی کی بات ہے، اور بڑے مزیدار انداز میں وہ اس پر بات کرتے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جس پرشورام نے ماں کی کوکھ میں لاکھوں بچوں کو مار دیا ہو، تو اسی کا پجاری پھر فلسطین میں جب بچے مر رہے ہیں، بچیاں مر رہی ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، بے قصور مر رہے ہیں، اور آج سے نہیں 50 سال سے مر رہے ہیں، تو پھر تو اس کو تو خوش ہونا ہی چاہیے۔ اور ظلم سے برہمنوں کا بہت پرانا تعلق ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر انگریز آیا، بے انتہا ظلم کیا، یہ انگریزوں کے ساتھ تھے، بلکہ اپنی دھارمک پستک بھوشیہ پران میں تو تعریف کے پل باندھ دیے ہیں، اور ان انگریزوں کو سورگ میں پہنچا دیے۔ اسی طرح سے آج کے برہمن مغلوں کو گالی دیتے ہیں، لیکن اکبر کو دیکھیں، عالمگیر کو دیکھیں، ان کو برہمن بتا کر کے ان لوگوں کو بھی سورگ میں پہنچا دیے ہیں۔ تو جہاں طاقت دیکھتے ہیں وہاں یہ جھک جاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں، ہٹلر جب 60 لاکھ کے آس پاس یہودیوں کو مارا تو اس وقت یہ برہمن لوگ ہٹلر کے سمرتھن میں تھے۔ باضابطہ پوری بات لکھی ہوئی ہے۔ آج یہی اسرائیل مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں تو یہ لوگ اسرائیلیوں کے ساتھ ہے، تو ان کا ظلم کے ساتھ، ظالم کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے۔ تو خیر، تعلق کو ہم چھوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کو کھول کر کے کہ اس کتاب کے اندر ہندوؤں کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ جو کتاب آپ کو اوپر نظر آ رہی ہے، اس کا نام ہے تورات۔ اس میں کئی باب ہیں، کئی کھنڈ ہم کہہ سکتے ہیں، کئی حصے ہیں، جیسے پیدائش ہے، خروج ہے، احبار ہے، گنتی ہے، استثناء ہے۔ تو ہم یہ استثناء والے کھنڈ کو دیکھتے ہیں، جو لاسٹ کھنڈ ہے۔ اس کھنڈ کے ہم ادھیائے بول لیں 12 سے دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ لکھا ہے۔ یہاں دیکھیں لکھا ہے، اس کو ہم بڑا کر دیتے ہیں تاکہ بات یہی پوری ہو جائے۔ یہاں سے ہم پڑھتے ہیں، یہ 12ویں ادھیائے کا دوسرا منتر ہے شاید کہ ہاں۔ یہاں لکھا ہے کہ ان تمام جگہوں کو برباد کرو جہاں وہ قومیں جنہیں تمہیں نکالنا ہے اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتی ہے، خواہ وہ اونچے پہاڑیوں یا گھنے درختوں کے سائے میں کیوں نہ ہو۔ ان کی قربان گاہوں کو ڈھا دینا، جن پتھروں کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ پتھر کی پوجا کرتے ہیں، پتھر کی پوجا کون کرتے ہیں آپ جان سکتے ہیں، انہیں چکنا چور کر دینا، دیوی کے کھمبے جلا دینا، دیوی کی پوجا بھی یہی ہوتی ہے، ان کے دیوتاؤں کے مجسمے کاٹ دینا، یہ بت جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں کہ اسے توڑ دینا، اور جہاں مندر ہے اس کے بارے میں، جہاں بت رکھا جاتا ہے اس کو مندر کہتے ہیں، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ان جگہوں کو غرض ان جگہوں سے ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ تو یہ چیز ہے کہ مندر ہو یا پھر آپ کہنے کی اس کو بت ہو، تو اس کے بارے میں یہ بات آئی ہے۔ یہاں جانوروں کی قربانی کے بارے میں اس میں بات ہے۔ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں پورے ادھیائے کو، اس کو آپ دیکھیں، یہ 13واں ادھیائے ہے۔ یہاں دیکھیں کیا ہے کہ تیرے درمیان ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی یا خواب دیکھنے والے کہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی الہی نشان یا معجزے کا اعلان کرے جو واقعی وجود میں آئے۔ ساتھ ساتھ وہ کہیں، ہم دیگر معبودوں کی پوجا کریں، معبودوں کی یعنی بہت سارے دیوی دیوتاؤں کی،
ہم ان کی خدمت کریں جس سے تو اب تک واقف نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی نہ سن، اس سے رب تمہارا خدا تمہیں آزما کر معلوم کر رہا ہے کہ کیا تم واقعی اپنے پورے دل و جان سے اس سے پیار کرتے ہو۔ اگر تم خدا سے پیار کرتے ہو تو پھر تمہیں ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا ہے۔ تمہیں رب اپنے خدا کی پیروی کرنا اور اسی کا خوف ماننا ہے۔ اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارو، اس کی سنو، اس کی خدمت کرو، اس کے ساتھ لپٹے رہو۔ ایسے نبیوں یا خواب دیکھنے والوں کو سزائے موت دینا، کیونکہ وہ تجھے تمہارے خدا سے بغاوت کرنے پر اکسانا چاہتا ہے، اسی سے جس نے فدیہ دے کر تمہیں مصر کی غلامی سے بچایا اور وہاں سے نکال لایا، چونکہ وہ تجھے اس راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں جسے رب تیرے خدا نے تیرے لیے مقرر کیا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ انہیں سزائے موت دی جائے۔ ایسی برائی اپنے درمیان سے مٹا دینا۔ ہو سکتا ہے کہ تیرا سگا بھائی، تیرا بیٹا یا بیٹی، تیری بیوی یا تیرا قریبی دوست تجھے چپکے سے ورغلانے کی کوشش کرے کہ ہم جا کر دیگر معبودوں کی پوجا کریں، دوسرے دیوی دیوتاؤں کو بھی پوج لیں، ایسے دیوتاؤں کی جن سے نہ تو اور نہ تیرے باپ دادا واقف تھے، خواہ ارد گرد کے یا دور دراز کے قوموں کے دیوتا ہوں، دنیا میں کہیں کے بھی دیوی دیوتا ہوں، خواہ دنیا کے ایک سرے کے یا دوسرے سرے کے معبود ہوں، جہاں بھی دنیا کے اندر بت ہے یا لوگ بت کی پوجا کرتے ہیں، اس کے بارے میں یہ بات ہے۔ کسی صورت میں اپنی رضامندی کا اظہار نہ کر ایسے لوگوں سے۔ اب ہندو سمجھیں کہ جہاں اس طرح کی بات آئی ہے تو بھلا اسرائیل یہودی کس طرح سے ہندوؤں کا ہمدرد ہو سکتا ہے۔ یہاں تو یہ بات آئی ہے کہ کسی صورت میں اپنی رضامندی کا اظہار نہ کر ایسے لوگوں سے، نہ اس کی سن، نہ اس کی بات سننا ہے، نہ اس پر رحم کر، نہ اسے بچائے رکھ، نہ اسے پناہ دے، بلکہ اسے سزائے موت دے، اور اسے سنسار کرتے وقت پہلے تیرا ہاتھ اس پر پتھر پھینکے، پھر ہی باقی تمام لوگ حصہ لیں۔ آگے ہے منتر 10 میں، اسے ضرور پتھروں سے سزائے موت دینا، کیونکہ اس نے تجھے رب تیرے خدا سے دور کرنے کی کوشش کی، اسی سے جو تجھے مصر کی غلامی سے نکال لایا۔ پھر تمام اسرائیل یہ سن کر ڈر جائے گا اور آئندہ تیرے درمیان ایسی شریر حرکت کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ آگے ہے کہ ہم دیگر معبودوں کی پوجا کریں، دوسرے دیوی دیوتاؤں، ایسے معبودوں کی جن سے تم واقف نہیں ہو۔ لازم ہے کہ تو دریافت کر کے اس کی تفتیش کرے اور خوب معلوم کرے کہ کیا ہوا ہے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ یہ گھنونی بات واقع ہوئی ہے تو پھر لازم ہے کہ تو شہر کے تمام باشندوں کو ہلاک کرے، اسے رب کے سپرد کر کے سراسر تباہ کرنا، نہ صرف اس کے لوگ بلکہ اس کے مویشی، شہر کا پورا مال غنیمت چوک میں اکٹھا کر پھر پورے شہر کو اس کے مال سمیت رب کے لیے مخصوص کر کے جلا دینا، اسے دوبارہ کبھی نہ تعمیر کیا جائے بلکہ اس کے کھنڈرات ہمیشہ تک رہے۔ یہ مورتی پوجا کے بارے میں یہ بات آئی ہے۔ آگے اس کو چھوٹا کر کے دیکھتے ہیں۔ ہاں، اس میں آگے جو ہے یہاں پہ جانوروں کی قربانی کے بارے میں چوتھے ادھیائے کے اندر جانوروں کی قربانی کے بارے میں، اور ان جانوروں کے بارے میں ہے جن کو کھانا ہے، جن کو نہیں کھانا ہے، جن کی قربانی دینا ہے، جن کی قربانی نہیں دینا ہے۔ تو یہاں گائے، بیر، بھینس، یہ ساری جانور کھانے کے بارے میں، قربانی دینے کے بارے میں۔ تو گویا کہ یہ لوگ گائے کی قربانی بھی دیتے ہیں، گائے کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ ایک طرف یہ لوگ جو گائے کو اپنی ماتا مانتے ہیں، اپنی دیوی مانتے ہیں، گائے کی پوجا کرتے ہیں، سب کچھ گائے ہی کو مانتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں جو کھلے عام گائے کاٹتے ہیں، گائے چڑھاتے ہیں، گائے کو کھاتے ہیں۔ تو یہ ہے ان لوگوں کی سوچ۔ اب ہم اصل میں دکھانا جو چاہتے تھے وہ یہ دکھانا چاہتے تھے جو آپ کے سامنے ہے، یہ ہے بت پرستی کی سزا۔ جو آدمی بت پوجا کرے، بت کی پوجا کرے، جیسا کہ ہندوستان کے اندر سارے لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کے جتنے بھی ہیں وہ کسی نہ کسی بت کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو یہاں بت پرستی کے بارے میں ہے، بت کی پوجا کرنے والے کے بارے میں کیا بات ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ منتر 21 ہے، یہاں لکھا ہے کہ جہاں تو رب
اپنے خدا کے لیے قربان گاہ بنائے گا، جہاں تو اپنے خدا کے لیے قربان گاہ بنائے گا، وہاں نہ دیوی کی پوجا کے لیے لکڑی کا کھمبا اور نہ کوئی ایسا پتھر کھڑا کرنا جس کی پوجا لوگ کرتے ہیں۔ رب تیرا خدا ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے، یعنی دیوی دیوتا اور خدا کے علاوہ جتنی بھی چیزوں کی پوجا ہو رہی ہے، تو یہاں یہ بات آئی ہے کہ خدا ان تمام چیزوں سے نفرت کرتا ہے، پوجنے والوں سے اور جس چیز کی پوجا ہو رہی اس سے بھی۔ آگے دیکھیں کیا ہے، رب اپنے خدا کو ناقص گائے، بیل یا بھیڑ بکری پیش نہ کر، کیونکہ وہ ایسی قربانی سے نفرت کرتا ہے۔ گائے ہو، ہٹی کٹھی ہو، موٹی تازی ہو، گو ماتا پوری طرح سے پلی ہوئی ہو، تو وہ ایسی گائے کو قربان کیا جائے، ایسی گائے کی قربانی دی جائے۔ تو اسرائیل کے اندر گو ماتا کو قربان کیا جاتا ہے، بلی دی جاتی ہے، چڑھایا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، چھیلا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ برہمن اسرائیل کے سمرتن میں ہے، گائے کھانے والے کے، گو کے پجاری، گو کے کھانے والے کے غلام ایک طرح سے سمجھ لیں۔ آگے دیکھتے ہیں، لیکن آگے کیا ہے ہندوؤں کے بارے میں، جب تو ان شہروں میں آباد ہو جائے گا جو رب تیرا خدا تجھے دے گا، تو ہو سکتا ہے کہ تیرے درمیان کوئی مرد یا عورت رب تیرے خدا کا عہد توڑ کر وہ کچھ کرے جو اسے برا لگے، مثلاً وہ دیگر معبودوں کو، دیوی دیوتاؤں کو، یا سورج، چاند یا ستاروں کے پورے لشکر کو سجدہ کرے، جیسا کہ ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ حالانکہ میں نے یہ منع کیا ہے، جب بھی تجھے اس قسم کی خبر ملے، یہاں دیکھیں اب کہ کوئی دیوی دیوتا کی پوجا کر رہا ہے، خدا کے علاوہ کسی اور کی پوجا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اس کے سامنے ماتھا ٹیک رہا ہے، سر جھکائے ہوا ہے، تو یہاں تورات کے اندر یہودیوں کو حکم دیا ہے کہ جب بھی تجھے اس قسم کی خبر ملے کہ کوئی پوجا کر رہا ہے خدا کے علاوہ کسی اور کی، تو اس کا پورا کھوج لگا۔ مسلمان بھی صرف ایک خدا کی پوجا کرتا ہے، ایک خدا کو مانتا ہے، یہودی بھی صرف ایک خدا کی پوجا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کے بارے میں کیا بات آئی ہے کہ جہاں بھی کوئی ایک خدا کے علاوہ کسی اور کی پوجا کر رہا ہو، کسی دیوی دیوتا کی، کسی پتھر کی، کسی چاند تارے ستارے سورج کی، یہاں ہندوستان میں ہر ایک چیز کی پوجا ہوتی ہے، تو ہے کہ جب بھی تجھے اس قسم کی خبر ملے تو اس کا پورا کھوج لگا کہ کیا بات واقعی سچ ہے۔ اگر بات درست نکلے، اگر لگے کہ ہاں واقعی فلاں جگہ کے لوگ بت کی پوجا کر رہے ہیں، مورتی پوج رہے ہیں، تو قصوروار کو شہر کے باہر لے جا کر سنسار کر دینا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا۔ لیکن لازم ہے کہ پہلے کم از کم 2 یا 3 لوگ گواہی دیں کہ اس نے ایسا ہی کیا ہے، یعنی مورتی پوجا کیا ہے۔ اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں تو گواہی دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آگے ہے کہ اسے سزائے موت دینے کے لیے، مرتیو دنڈ دینے کے لیے ایک گواہ کافی نہیں، 2 گواہ ہوں، 2 آدمی کہیں کہ اس نے مورتی پوجا کیا ہے، تو اسے جان سے مار دینا، موت کی سزا دے دینا۔ آگے ہے منتر 7 میں کہ پہلے گواہ اس پر پتھر پھینکے، یعنی جو گواہی دے تو کام بھی وہی شروع کرے، اس کے بعد باقی تمام لوگ اسے پتھر مار مار کر جان سے مار دیں۔ اتنا پتھر مارے، اتنا پتھر مارے، اتنا پتھر مارے کہ وہ پتھر کھا کھا کر کے مر جائے۔ تو آگے ہے کہ یوں تو اپنے درمیان سے برائی مٹا دے گا۔ تو یہاں مورتی پوجا کے بارے میں یہ بات آئی ہے۔ تو کتنی باتیں آ گئیں کہ یہ لوگ کلم کلا گائے کی قربانی کرتے ہیں، گائے کھاتے ہیں۔ مورتی پوجا کے بارے میں ہے کہ سزائے موت ہو، پتھر مار مار کر مار دیا جائے۔ یہ لوگ ختنہ بھی کرتے ہیں، ایک خدا کی پوجا کرتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، اسی اللہ کو جس کو مسلمان مانتے ہیں۔ تو اس طرح کی بات ہے۔ تو بات وہی ہوئی
کہ یہ لوگ نفرت کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ اگر اسرائیل یہاں ہوتا اور مسلمان وہاں ہوتے تو یہ لوگ مسلمان کے سمرتھن کرتے۔ تو یہ چیز ہے کہ ان کے دل ہی کے اندر ہے کہ میرے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سب نفرت کے لائق ہیں۔ یہی چیز یہودیوں کے اندر بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی اصل مخلوق مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے ہیں، یہودیوں کے علاوہ جتنے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، نرک میں جائیں گے۔ یہی بات برہمن کے بارے میں بھی ہے کہ برہمن اپنے سوا کسی کو انسان نہیں مانتا ہے۔ میں نے دکھایا ایک ویڈیو کے اندر کہ یہودیوں کے بارے میں ملیچ یعنی کہ ہندوؤں کے علاوہ جتنے ہیں، تو یہودی بھی اس کے اندر آتے ہیں کہ کوئی برہمن، چھتری، ویش، یہ جو اونچی جاتی کے لوگ ہیں، یہ بڑا بڑا پاپ کرے دنیا کے اندر، بھگوان کی پوجا نہ کرے، بھگوان کو نہ مانے، گالی دے، اس طرح کی حرکت کرے، بد اخلاقی میں زندگی گزارے، تو وہ مر کر کے 1000 یا 10,000 غالباً تھا، 10,000 سال تک وہ ملیچ پیدا ہوتا ہے، یعنی یہودی پیدا ہوگا۔ تو اس طرح کی باتیں ان کے دھرم گرنتھوں کے اندر، برہمن دھرم گرنتھوں کے اندر، تو دونوں کے درمیان دھرم کے لیے اعتبار سے بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک چیز دونوں کے اندر ہے کہ دونوں ظلم کو پسند کرتے ہیں، دونوں اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ برہمن اپنے کو سمجھتا ہے کہ میرے سوا کوئی کچھ نہیں، اور یہودی سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ اور اس اعتبار سے دونوں کے اندر ایک جیسی باتیں ملتی ہیں۔ ساری دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، یہودی سمجھتا ہے کہ میری ہے، یہ میری ملکیت ہے، ہم کسی سے چھین لیں، لے لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ اسی طرح سے آپ کو ان کے یہاں بھی مل جائے گی، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب برہمن کی ہیں، کئی جگہوں پر یہ باتیں ملیں گی۔ تو یہ چیزیں ہے کہ برہمن کو بھی خاص کیا گیا ہے اور یہودیوں کو بھی خاص کیا گیا ہے ان کے عقیدے کے مطابق۔ تو جب یہ لوگ اپنے ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور دوسرے کو نیچ، ذلیل، کم تر جانوروں سے، بدتر جانوروں سے بھی نیچ سمجھتے ہیں دونوں لوگ۔ وہاں بھی یہودیوں، میری ایک اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ ان کی جو سب سے مطلب تورات کی ایک شرح ہے تالمود نام سے، تلمود، اس میں آپ دیکھیں تو وہاں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ دوسرے لوگ جانوروں کی طرح ہیں۔ اور یہاں بھی ہندو دھرم کے اندر بھی ایک جو جگہوں پر نہیں بلکہ 50 جگہوں پر ہم دکھا سکتے ہیں جہاں خود ہندوؤں کو جو سب سے بڑی تعداد شودر ہے اور 85% ہے، ان کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ شودر یہ جانوروں کی طرح ہے، جانوروں کے سامان ہے، کتے، بلی، سور کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے ان 85% لوگوں کا۔ تو یہ چیز دونوں کے اندر مشترک ایک جیسی نظر آتی ہے۔ تو خیر بات آپ کو اتنی سمجھ آ گئی ہوگی کہ مورتی پوجا کی سزا یہودی دھرم کے اندر کیا ہے، اور ہندوستان کے اندر سارے لوگ اسی جرم کے اندر مبتلا ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ یہاں دیکھیں کیا ہے کہ جب رب تیرا خدا تجھے شہر پر فتح دے گا تو اس کے تمام مردوں کو ہلاک کر دینا، جیسا کہ پرشورام نے کیا تھا۔